नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमतुत तय्यिबु वल अमलुस्सालिहु यरफ़अहु वल्लज़ीना यमकुरून सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्र उलाइका हुवा यबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, आपके सामने मैंने सूरह फातर की आयत नंबर 10 तिलावत की है। तर्जुमा उसका यह है कि जो कोई इज्जत चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। उसकी तरफ पाकीज़ा कौल ही चढ़ता है और अमले साले उसको ऊपर उठाता है। और जो लोग बुरी बुरी चालबाजियां कर रहे हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका मकर खुद ही गारत हो जाएगा। सामीन मोहतरम, सबसे पहली बात जो इस आयत के अंदर कही गई वो यह है कि जो कोई इज्जत चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। ये पस मंजर है कुरैश मक्का के मुतालिक कि उन्हें मालूम था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी इज्जत, जो झूठी इज्जत उनकी बनी हुई थी कबाइल के अंदर, और जो सिस्टम, जो निज़ाम उन्होंने वहां पर एक बना लिया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस निज़ाम को तब्दील करने की जब बात की जाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ये बनी बनाई चौधराहटें, हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। और इस्लाम जो सिस्टम लेकर आएगा उसके अंदर इज्जत सिर्फ मुत्तकी लोगों की होगी, तकवा वालों की होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम नहीं चलेगा। लिहाजा उन्होंने, कुरान मजीद उनसे मुखातब है कि तुमने ये जो झूठे दावों के ऊपर, झूठे दलाइल के ऊपर अपनी इज्जतें कायम कर रखी हैं, अपनी चौराहटें, अपनी हुक्मरानियां कायम कर रखी हैं, तुम सिर्फ इज्जत के लिए अल्लाह के निज़ाम के आड़े आ रहे हो। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की है, ये मलकियत अल्लाह की है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे। और अल्लाह के निज़ाम के अंदर इज्जत वाला सिर्फ मुत्तकी लोग होंगे। ऐरे गैरे नथु खैरे, लूट मार करने वाले, जानी लोग, शराबी लोग, इन लोगों को इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए अगर तुम इज्जत चाहते हो तो फिर तुम्हें अल्लाह के निज़ाम के मातहत आना पड़ेगा। और अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो फिर तुम ज़लील व ख़ार होगे। अगर इस बात को आज के दौर में, आज के दिन के अंदर देखा जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जो जंग है ये सारी की सारी ज़ाती मुफाद परस्ती के ऊपर लड़ी जा रही है। किसी एक पार्टी का भी मतमा नज़र अल्लाह का दीन नहीं है, अल्लाह का निज़ाम नहीं है, इस निज़ाम इस्लाम नहीं है। ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा निज़ाम के पीछे ये सारी लड़ाई है। ये सारी की सारी लड़ाई अपनी अपनी इज्जतों, अपनी अपनी चौधराहटों, अपनी अपनी मलकियतों के लिए लड़ी जा रही है। ना किसी को इस मुल्क की परवाह है, ना किसी को इस्लाम और इस दीन की परवाह है, ना किसी को अपनी आखिरत की परवाह है कि इस अल्लाह के निज़ाम को तलपट करके जो अपना निज़ाम कायम किया जा रहा है, ताकत का निज़ाम, आखिरत के अंदर जाके इसका क्या जवाब देना है। और फिर दूसरी बात जो इसके अंदर कही गई कि उसकी तरफ पाकीज़ा कौल ही ऊपर चढ़ता है और अमले साले उसको ऊपर उठाता है। ये भी अगर आज के दौर के अंदर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की ने अक्सरियत अपने गिर्द इकट्ठी की हुई नारेबाजी के ऊपर, झूठे खोखले
نعروں کے اوپر یہ ساری کی ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں اور عوام بیوقوف بن کر ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تمہارا معبود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رہنما ہیں، تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تو پھر اور اللہ کے نمائندے مانتے ہو تم انہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ نعرے بازی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہماری نظر کے اندر۔ جو کچھ تم نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہے اور رہنمائی صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اگر تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو تو پھر یہ نعرے بازی اور یہ قول و قرار یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک تم اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اسے قائم کرنے کے لیے عملاً ثبوت بھی دینا ہے، تمہیں ہر صورت اس کا ثبوت دینا ہے کہ تم اسلام پسند لوگ ہو، تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو بطور حکمران اپنا رب مانتے ہو، تم اللہ کی ربوبیت کو تقسیم کرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر کہا گیا کہ اور جو لوگ بری بری چال بازیاں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ چال بازیاں کیا ہیں؟ لوگوں کو نظام اسلام کی طرف لے جانے کی بجائے ان کے ذاتی مسائل کے اوپر آپ نے اس نظام کو کھڑا کر دیا ہے۔ آپ نالیاں، گلی، سولنگ اور پتہ نہیں سیاست کے اندر کتنی گند بازیاں کر کے، جھوٹ کھڑا کر کے تم نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ یہ ساری کی ساری چال بازیاں ہیں۔ جو لوگ یہ چال بازیاں کر کے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے پیچھے لگاتا ہے اور اللہ کے نظام سے ہٹا کر لے جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ اور وہ جو ووٹر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ جو پیروکار، جو مرید اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ تم جن کے پیچھے جا رہے ہو یہ تمہاری آخرت برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم شراب کو حرام بھی سمجھتے ہو لیکن شراب پیتے بھی ہو، تم سود کو حرام بھی سمجھتے ہو لیکن سود کھاتے بھی ہو، تم زنا کو حرام بھی کہتے ہو لیکن زانیوں کے پیچھے بھی چلتے ہو۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ تمہارا ایمان اس وقت ایمان ہوگا جب تم زانیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دو گے، جب تم شرابیوں کے جنہوں نے شراب کے فروخت کی اجازت دی ہے ان سے اپنی کرارہ کشی اختیار کر لو گے۔ وہ لوگ جو سود کے حمایتی ہیں، جنہوں نے ملک کی ساری معیشت سود کے اوپر چلا رکھی ہے، ان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ گے، پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں تمہارا ایمان واقعی ایمان ہے۔ اور باطل 20 کلمات ہیں جو ان کی چلاکیوں، فریب کاریوں کے اور نظر کے فریب کے دلائل سے تم اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو، کلمہ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ بری بری تدبیر استعمال کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے ذریعے آج کے دور کے مسلمان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو اور نماز کے اندر جس سسٹم کا اقرار کرتے ہو، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے نظام اسلام کا اقرار کرتے ہو کہ ہم اس اسلام کو قائم کریں گے، اور باہر نکل کر تم ان پارٹیوں کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہو جن کے آئین اور منشور کے اندر نظام اسلام کے نفاذ کی کوئی شک ہی موجود نہیں ہے، اور تم نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تم 5 وقت مسجد میں بھی جاتے ہو، لیکن تمہارا عمل یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے پیروکار بنے ہوئے ہو جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ ہونے ہی نہیں دیتے۔ ان کا کوئی نظریہ مطمع نظر ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام نافذ کرنا ہے، تو پھر ہم تمہارے ایمان کو کیسے تسلیم کر لیں کہ تم اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے ہو، تم اسلام کو پسند کرنے والے ہو، تم دین محمدی کو پسند کرنے والے لوگ ہو۔ تم کس طرح سے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو اور امت محمدیہ سے تم تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے، تمہارے سارے کا سارا اللہ کی نظر میں کوئی عزت والی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نظر کے اندر صرف عزت والا وہی ہے جو اللہ کے تمام احکامات کو مانتا ہے
اللہ کو پورا رب مانتا ہے، آدھا رب نہیں، پورا رب مانتا ہے، اللہ جس ملک کے اندر اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی، اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا، اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوتا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کی عوام کا رب آدھا ہوتا ہے۔ وہ آدھے رب کو مانتے ہیں، مسجد میں رب کو مانتے ہیں، مسجد میں اپنے نبی کو مانتے ہیں، مسجد سے باہر وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ہمارے ذہنوں میں اتار دے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نظام اسلام کی حمایت پورے زور شور سے کرنا بہت ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔